بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ بہت سارے احباب نے یہ سوال کیے، آیا کہ جادو واپس پلٹ کر جب جاتا ہے تو اس کے نقصان کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اور کس طرح پلٹایا جاتا ہے، اور جس شخص پہ پلٹایا جائے گا، جس شخص نے کیا ہے، اس کو کیا نقصان ہوگا اگر وہ آگے عامل کامل ہے۔ عامل سے مراد، عامل تو سب ہی عامل بنے پھرتے ہیں، عامل کامل سے مراد ہے اس کا علم پورا ہے۔ اگر اس نے کسی کے اوپر کیا ہے اور آپ اس کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ شخص 100% ہے اور آپ 50% ہے، تو پھر آپ کی موت، اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر، گھر میں کسی فرد کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ نے حضرات کے ذریعے، عامل حضرات نے یا کسی طرح بھی آنے والی چیز جو بچے یا بچی کے جسم میں آ رہی ہے، مرد خواتین کے جسم میں آ رہی ہے، وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں عامل نے بھیجا ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ اب آپ کسی ایسے عامل کو بلا کے لے کر آتی ہیں جس کے پاس اتنی روحانی طاقت ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، جس نے کیا وہ بھی 100% ہے، اور جو واپس بھیج رہے وہ بھی 100% ہے۔ اب یہاں پہ موت اس لیے کہا گیا ہے کہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کہ جو شخص اپنا دفاع پہلے کرے گا، اس کے بعد وہ کسی کا علم واپس کرے گا، اگر وہ چیزیں جا کے اسے بتا دیتی ہیں کہ آیا کہ اس شخص نے اس کو ہمیں واپس کر دیا آپ کے پاس، تو ظاہری بات ہے جب وہ چیزیں کسی کے اوپر مسلط کرے گا تو وہ اس کے اوپر جا کے واپس جب جائیں گی تو اس عامل کو نقصان دیں گے۔ اگر وہی چیزیں وہ دوبارہ واپس کرے گا تو آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو جلا دینا، مار دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے احباب جو کہتے ہیں جی فلاں نے ہمارے اوپر علم کیا، جی وہ واپس چلا جائے۔ واپس چلا جائے گا جب یہاں سے عامل حضرات آپ پاس آیا جس کی طاقت 20% ہے، جو بھیجنے والا ہے 100%، جس کی طاقت 20% ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کر کے، کچھ ایسا نسخہ لگا کے، ایسے پڑھائی کر کے وہ چیز واپس کر دی ہے۔ 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں وہ چیز واپس چلے گئی ہے۔ اب وہ چیز جا کے اس عامل کو بتاتی ہے کہ آپ کے علم کے اوپر جو آپ نے بھیجا تھا فلاں شخص نے ہمیں واپس کی ہے۔ ابھی اس شخص نے کیا کہے گا کہ جاؤ، جس نے آپ کو واپس کی ہے اسی کے اوپر جا کے مسلط ہو جاؤ۔ یہ ہوتی ہے موت کو دعوت دینے کے برابر یہ چیزیں۔ مگر ہم عامل حضرات جو ہوتی ہیں وہ اس چیز سے کنارہ کشی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے عامل ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس صرف پیسہ ہی کمائیں، باقی چیزیں رہنے دیں، تو جو پیسے کے چکروں میں ہوتی ہیں پھر موت وہ اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنا آثار، اپنے آپ کی مضبوطی، اپنی بیگ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا استاد، آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، تب جا کے آپ یہ اتنا بڑا کسی چیز کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ عملیات واپس کرنا ہے کسی کا جادو، یا پھر کسی کی آئی ہوئی چیز کو واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس کرنے سے بہتر ہے کسی چیز کے ذریعے آپ کا جنات ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو جو آئی چیز ہے اس کو آپ جلا سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو واپس کریں گے تو جب اس شخص نے آگے سے اس چیز کو واپس کیا تو پھر آپ کی تباہی نکل جائے گی، پھر آپ اپنی موت کو پھر دعوت دینے کے برابر ہوگا کہ آپ مجھے بیل مار مجھے۔ تو وہ بیل مارنے سے بہتر ہے پہلے آپ اپنی پروٹیکشن کریں، اپنی سیفٹی کریں، اس کے بعد آپ کس چیز کو واپس کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اگر اس شخص نے واپس کی تو میری پھر موت ہے۔ پھر اس لیے مضبوط اثار کا ہونا لازمی ہے۔ مضبوط اثار سے مراد یہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، جو عامل حضرات ہیں یا عام احباب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو جنات اثرات نظر بدش کوئی ایسے معاملات نہ ہوں، ان احباب کو چاہیے فجر کی نماز کے بعد پوری ترتیب آپ نے سن لینی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 313 دفعہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے، 313 دفعہ جو درود پاک آپ کو یاد ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور موت آپ کے قریب نہ آئے، وہ بھی کون سی؟ جناتی موت، جس کو آپ جان بوجھ کے اپنے گلے لگا رہے ہیں، اس موت کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ صبح آپ اٹھے، نماز پڑھی، 313 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھا، اور 3 تسبیحاں 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے اپنے حق میں دعا کر کے اپنے چاروں اور آپ نے گھوم دینا ہے، اثار کر لینے، اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اثار کر لینے۔ اب یہاں پہ آپ پوچھیں گے کیا آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو آیت الکرسی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 41 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، 41 مرتبہ چاروں کل بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ مگر جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اثار ہے یہ شیطانی ناپاک جنات کو دور کرتے ہیں، دفع دور کرتی ہے، تو لہٰذا آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھیں۔ ہماری طرف سے آپ احباب کو اس کی اجازت ہے۔ پھر آپ کسی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اگر چلی جاتی ہے، جب تک آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں فجر کے وقت وہ چیز آپ کو چھو نہیں سکتی ہے۔ جس دن آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجر کے وقت چھوڑ دی، وہ جو واپس آپ نے جادو کسی کے اوپر واپس کیا تھا، جب وہ واپس پلٹے گا تو پھر آپ کی وہ جان لے کے رہے گا۔ پھر
کوشش کریں، جادو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود کا اظہار کرتے ہوئے، گھر والوں کا اظہار کرتے ہوئے، اگر آپ کو اتنی طاقت ہے حضرات کے ذریعے یا جنات کے ذریعے، اس چیز کو جلا دے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، اس چیز کی بھی جان چھوٹ جائے اور وہ جو عامل ہے پیچھے اس کی بھی جان چھوٹ جائے۔ کیوں؟ جب یہ چیز واپس جاتی ہے، عامل حضرات نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کے اوپر واپس نہیں آنے دیتا چیز کو۔ ابھی ایک آپ کے اوپر کوئی بندہ جادو کر رہا ہے، آپ کا جاننے والا، تو عامل حضرات نے ایسے کیا ہے کہ جب وہ چیز پلٹے گی نا تو وہ جو شخص آپ کے اوپر کرا رہا ہے اس کے اوپر جائے گی۔ اگر عامل نے یہ ایسا کام نہیں کیا، اس کے اوپر جاتی ہے، وہ تو عامل ہے، وہ پھر دوبارہ کہے کہ جاؤ واپس، جس نے میرے اوپر کی ہے اسی کے اوپر جاؤ، پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں یہ جو عمل بتایا گیا ہے یہ آپ صبح و شام بھی کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو فجر کے وقت بہت زیادہ ضروری ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت بھی کریں، تب جا کے بندہ عملیات میں کامیاب ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو تحفہ ہے، یہ آپ قبول فرمائیں اور انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں گے اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل ہندکو عامل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔